السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں ایپیسوڈ نمبر 3 سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ میں ڈسکرپشن میں ایک چینل کا لنک دے رہی ہوں، آپ اس کو جا کے وزٹ کریں، اس کے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کر کے اس کو بتائیں کہ وہ کام کیسا کر رہا ہے اپنے چینل پہ. اور اس چینل پہ آپ کو طرح طرح کے پرینکس ملیں گے، آپ کو پوئٹری مل جائے گی، آپ کو اسٹیٹس مل جائیں گے ہر طرح کے. تو ضرور سپورٹ کریں اس چینل کو. لنک دے دوں گی میں ڈسکرپشن میں، جیسے کہ مجھے آپ سپورٹ کرتے آ رہے ہیں ویسے ہی اس کو کریں. تو چل کر انجوائے کریں ایپیسوڈ نمبر 3. شاید تمہیں تمہاری خوبصورتی لے ڈوبی ہے جس کی نمائش تم کلب میں کر رہی تھی. جب مزید رونے کی سکت نہیں رہی تو اس کی نظر اپنے وجود پر پڑی. اسی پل ڈیول کے الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑی کی مانند گونجنے لگے. اس نے پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو مرر موجود تھا. وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی. آخر کیا خرابی اس لباس میں؟ کدھر کی اپنے وجود کی نمائش؟ وہ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لباس کا جائزہ لینے لگی. بلیک جینز جو اس کی ٹانگوں کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور اوپر بلیک کی شرٹ جو اس کے وجود کو ہگ کیے ہوئے تھی. یہ لباس اس کے وجود کو کافی نمایاں دکھا رہا تھا. گولڈن بال پونی میں مقید تھے جبکہ اس کی کچھ لٹیں اس کے منہ کو چوم رہی تھی. سرخ و سفید رنگت کے ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائے، جبکہ گہری براؤن آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی اور گلابی لب خوف سے ابھی تک ہلکے ہلکے لرز رہے تھے. اس میں کیا خرابی ہے؟ کیا غلط ہے اس میں؟ مجھے تو آج تک کبھی کسی نے نہیں ٹوکا. اس کی سوچ ہی گھٹیا ہے. اسپرا نے نم آنکھوں سے ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور ساتھ ہی اس کی نظر دائیں جانب اٹھی جہاں وارڈروب موجود تھی. پھر سے اس مونسٹر کے الفاظ ذہن میں آ سمائے. وہاں کپڑے، اپنا لباس بدلو ورنہ میں نے خود بدل دیا تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس وارڈروب کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اس کا دروازہ کھول دیا جو مختلف برانڈز کے کپڑوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان میں ایک بھی جینز اور شارٹ شرٹ نہیں تھی، بلکہ کرتے اور فراقیں وغیرہ تھی جو ہینگ ہوئی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی. اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ بڑھایا اور گرے کلر کا کرتا اور ساتھ بلیک کیپری نکال لی جس کے ساتھ بلیک ہی دوپٹہ تھا. لیکن میں اس میں جلدی لگوں گی، مجھے تو سنبھالنا ہی نہیں آئے گا. میں نہیں پہن رہی، جو کرنا ہے آ کر لے. اسپرا نے ڈریس بیڈ پر پھینک کر روتے ہوئے کہا. اسپرا، تم بھول گئی ہو وہ مونسٹر ہے جو کہتا ہے کرتا ہے. تم کیا چاہتی وہ خود آ کر تمہارے کپڑے بدل دے؟ اس کا دل منمنایا. وہ بوکھلاتے ہوئے جلدی سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی. کچھ دیر میں فریش ہو کر کپڑے بدل کر باہر نکلی اور واپس سے مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی. دیکھا، میں نے تو کہا تھا میں جلدی لگوں گی. اب اس دوپٹے کا کیا کروں؟ وہ نم لہجے میں بڑبڑائی. کچھ تو راستہ ہوگا یہاں سے نکلنے کا، ورنہ میں مر جاؤں گی یہاں ایسے ہی. وہ شدت سے روتے ہوئے بولی اور دوپٹہ ایسے ہی اپنے گلے میں ڈال دیا. وہ آگے بڑھی اور پردے پیچھے کر دیے جس سے سورج کی کرنیں اس کے منہ پر آ کر گرنے لگی. اس نے تھوڑا دور دیکھا. اسے یہ گرج جنگل میں محسوس ہوا کیونکہ دور دور تک صرف درخت ہی نظر آ رہے تھے. مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا. میں نکل سکتی ہوں، ابھی تو یہاں کوئی گارڈ بھی نہیں ہے. باہر گارڈ کو نہ دیکھ کر وہ دروازے کی جانب بڑھی اور بالوں والی پن سے لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگی. لیکن جیسے ہی اس نے ہینڈل گھمایا دروازہ ویسے ہی کھل گیا کیونکہ وہ لاک تھا ہی نہیں. دروازہ کھل جانے پر اس کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی. وہ جلدی سے روم سے نکل کر باہر آ گئی. نیچے کسی کا نام و نشان موجود نہیں پایا تو آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی. یا اللہ پلیز بچا لینا، اگر اس ڈیول نے دیکھ لیا تو ضرور میری گردن کاٹ کر جنگل کے شیر کے آگے پھینک دے گا. وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور ساتھ ہی نظر گھما کر یہاں وہاں دیکھا تو اس کی سانسیں تھمی کیونکہ گھر اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا. آخر یہ بندہ ہے کون؟ کسی ریاست کا شہزادہ یا خود بادشاہ ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بولتی جا کر دروازے کے سامنے جا کھڑی ہوئی. میڈم، میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنا دی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بھوک لگی ہو، آ کر لیں. اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی پیچھے سے ایک عورت کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، اس لیے وہ جلدی سے دروازہ کھولنے کا ارادہ ترک کر کے اس کی جانب مڑی. کیا یہ بھی میری طرح یہاں قید ہے؟ ورنہ کون جانتے بوجھتے اس جلاد کے ساتھ رہے گا؟ وہ سامنے اس 30 سالہ کھڑی عورت کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچنے لگی. میں یہاں ملازمہ ہوں، میرا کام یہاں کھانا بنانا ہے. اسپرا کو کوئی خود کی جانب گھورتے دیکھا تو وہ ادب سے بولی. اس وقت وہ کدھر ہے؟ اسپرا کو اس مونسٹر کا نام نہیں آتا تھا اس لیے بغیر نام کے بولی. سر باہر گئے ہیں اور ستی سے آرڈر دیا ہے آپ کو ناشتہ کروانے کا، اور پلیز یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا. آری بات اس نے انتہائی خوف سے کہی کیونکہ اسپرا نے اس کی آنکھیں ڈر سے پھیلتی ہوئی محسوس کی تھی. شاید اسے اس کی جان سے زیادہ اس وقت اپنی جان کی فکر تھی. مجھے بھوک نہیں ہے، اسپرا نے اس کا گھبرانا محسوس کر کے مسکراتے ہوئے کہا. پلیز کچھ کھا لے ورنہ نتائج مجھے بھگتنا ہوں گے. اس نے نم آنکھوں سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا.
اوکے تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکراتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اسپرا نے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن یہ کیا؟ وہ پاس ورڈ مانگنے لگا۔ اف، اب اس کا پاس ورڈ کیسے پتہ کروں؟ وہ لب چباتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی کچن میں چلی گئی، شاید اس ملازمہ سے کچھ پتہ لگوا سکے۔ اس نے ناشتے میں بریڈ اور انڈا لیا، ساتھ جوس۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے ملازمہ سے پاس ورڈ کا پوچھنے لگی، جبکہ وہ خاموش رہی، یعنی اسے صرف ناشتہ کروانے کا حکم تھا اور کچھ نہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ مسلسل یہاں وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی رہی۔ جب کوئی سہارا نہیں بنا تو تھک کر کاؤچ پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر دی۔ آنسو دوبارہ آنکھوں سے نکل کر اس کا چہرہ بھگونے لگے، جبکہ وہ ڈیٹوں کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ ایسے بیٹھے بیٹھے کب اسپرا کی آنکھ لگی اسے ذرا احساس نہیں ہوا، لیکن نیند میں اسے محسوس ہوا جیسے پانی کے قطرے اس کا چہرہ گیلا کر رہے ہوں، لیکن وہ نظر انداز کرتی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ جب 2-3 قطرے مزید گرے تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی، جو پیچ بلیک آنکھوں اس سے ٹکرائیں۔ مونسٹر کو اپنے چہرے کے اتنا قریب دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن خوف سے بڑھنے لگی، جبکہ منہ سے وہ چیخنے لگی اور ساتھ اس کا ہاتھ کاؤچ سے پیچھے جا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ ڈیٹ بنا ویسے ہی اس پر جھکا رہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کچھ مونسٹر کے سر سے نیچے گر کر اس کے چہرے کو چھو رہا ہو۔ اسپرا کی خوف سے سانسیں تھمی۔ یو آر لکنگ سو بیوٹیفل ان دس ڈریس۔ یقین کرو اس مکمل لباس میں تم اور بھی حسین اور دلکش لگتی ہو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گال کو اپنے ہاتھ کی پشت سے چھوا۔ اسپرا کا پورا وجود خوف سے کپ کپ آیا اور اس نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ اس سے پہلے مونسٹر لڑکھڑا کر نیچے گرتا، اسپرا نے جلدی سے اسے سر کی پشت سے پکڑ کر سہارا دیا۔ ویسے تو مجھے بہت باتیں کرتے ہو، اب خود شرم نہیں آئی شراب میں یوں بے حال ہو کر آتے ہوئے؟ اس نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، تبھی اپنے ہاتھ پر کچھ محسوس کر کے اپنا ہاتھ آگے کر کے دیکھا تو اس کی آنکھیں وحشت سے پھیلیں۔ او میرے خدا، یہ خون ہے، مجھ سے دور رہو، اسپرا نے سسکتے ہوئے کہا اور اسے کاؤچ کی جانب دھکیلا۔ اس سے پہلے وہ اس سے 2 قدم دور جاتی، اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز مجھے جانے دو، پلیز ترس کھاؤ، جانے دو، اسپرا نے روتے ہوئے کہا اور ساتھ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کبھی نہیں، کیونکہ تم اور تمہاری سانس صرف اور صرف مجھ سے جڑی ہے۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر اسپرا کو بالوں سے پکڑ کر سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے اور بالوں کو خون میں بھیگا دیکھ کر اس کا وجود لرزنے لگا۔ پلیز، وہ اس کے سامنے گڑ گڑائی۔ اسپرا، اپنے اس نازک سے دماغ میں جتنی جلدی ہو سکے بٹھا لو، تم صرف اور صرف میری ہو۔ تم نے دیکھنے، چھونے اور محسوس کرنے کا حق صرف میرا ہے، اور اگر تم نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں بتاؤں گا مجھے میری دنیا میں اسکارپیو کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے۔ وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، جبکہ اسپرا پترائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھ سے دور رہو، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں سمجھ، اس سے پہلے وہ کچھ غلط کرتا، کسی نے پیچھے اچانک آ کر اسکارپیو کا وجود اپنی باہوں میں جکڑا اور اسے اسپرا سے دور کیا۔ اسپرا نے خوف سے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ ریلیکس، میں یہاں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے نہیں آیا، اس لیے خاموش ہو جاؤ، اس شخص نے نرمی سے کہا۔ اس کی گردن پر بھی ٹیٹو موجود تھے، بالکل جیسے اسکارپیو کی گردن پر موجود تھے۔ دیکھو، یہ اس وقت غصے اور الکوہل کی لپیٹ میں ہے، اس وقت یہ کیا کر رہا ہے اسے کچھ بھی ہوش نہیں ہے۔ تم جاؤ اوپر اور خود کو کمرے میں لاک کر لو۔ اس شخص نے مونسٹر کو اپنی گرفت میں سختی سے دبوچ کر اسپرا کو نرمی سے کہا۔ مونسٹر جو اس کی گرفت میں تھا اس آنے والے شخص کے پیٹ پر زور سے پنچ مارا اور واپس سے اسپرا کی جانب بھاگا۔ اس سے پہلے وہ پہنچتا، دوسرے شخص نے پھرتی سے اسے پکڑ کر پیٹ پر 2 ایک ساتھ پنچ مار کر واپس سے خود کی باہوں میں جکڑا۔ یو آر مائن، اونلی مائن، کم ٹو می اسپرا، کم ٹو می، وہ چیختے ہوئے بولا اور ساتھ اپنا آپ آنے والے شخص کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسکارپیو، کام ڈاؤن، شی از ہیئر، اس لیے ریلیکس بھی ہو جاؤ، اس شخص نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا اور اسے مزید اپنی بازو میں جکڑنے لگا۔ نہیں، وہ چھوڑ کر چلی جائے گی ذہن، وہ بھاگ جائے گی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ اسکارپیو، شعلہ برساتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گرایا۔ وہ نہیں جائے گی ارہم، پلیز خاموش ہو جاؤ گے؟ یقین کرو وہ کہیں نہیں جائے گی، زین نے ارہم کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ جاؤ یہاں سے، یہ جب تمہیں دیکھے گا تمہاری جانب بھاگے گا، اس لیے جاؤ یہاں سے۔ زین نے جب دیکھا وہ وہاں ہی کھڑی ہے تو سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اسپرا نے خود کی جانب دیکھا جہاں اس کے لباس پر جگہ جگہ خون کے نشان لگے ہوئے تھے، ساتھ ایک نظر سامنے ارہم کو دیکھا جو اتنی بری حالت کے باوجود اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور پھر وہ بغیر پیچھے دیکھے اوپر کی جانب بھاگ گئی۔ جب وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو اسے نیچے مختلف چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگی، ساتھ ارہم کی کسی دوسری زبان میں زین کے ساتھ اونچی اونچی بولنے کی۔ جیسے جیسے شور بڑھنے لگا
اسپرا کی آنکھیں شدت سے برسنے لگی۔ اسپرا سویٹ ہارٹ، دروازہ کھولو پلیز۔ ایک دم سے ارحم کی آواز اپنے دروازے کے سامنے سنی تو اسپرا کی جان ہتھیلی میں آ گئی۔ وہ سانس روکے دروازے پر ارحم کی دی جانے والی دستک سننے لگی۔ اسی پل اسے محسوس ہوا جیسے دو لوگ اس کے قریب پہنچے ہیں اور کسی اور ہی زبان میں اس کے ساتھ الجھ رہے ہیں۔ پھر کچھ منٹس کے بعد سارا شور بند ہو گیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی سے پردہ پیچھے کیا اور دیکھا وہاں 3 آدمی ارحم کو زبردستی گاڑی میں بٹھا رہے ہیں، اور پھر زین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد اسپرا نے جلدی سے وارڈروب میں سے جو ڈریس ہاتھ میں آیا پکڑا اور واش روم میں گھس گئی۔ خون کے داغ خود سے مٹا کر کپڑے بدل کر وہ جلدی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آنے لگی۔ کچھ دیر پہلے جو یہ حال خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا، اب یہاں سب کچھ تہس نہس ہوا پڑا تھا۔ ہر چیز ٹوٹ کر بکھری پڑی تھی، جیسے یہاں قیامت آ کر گزر گئی ہو اور سب کچھ تباہ کر گئی ہو۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، وہ نم آنکھوں سے سب دیکھتے ہوئے بولی، اور قدرت کی طرف سے سامنے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اس کی جانب بڑھی اور پھر وہ مین گیٹ کراس کر کے گھر سے باہر چلی گئی۔ وہ دیوانہ وار بھاگنے لگی جیسے یہی آخری موقع ہو زندگی واپس سے جینے کا، اس لیے وہ بس اندھا دھند بھاگتی رہی۔ کافی دیر مسلسل بھاگنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو رکی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس نے آس پاس دیکھا، ابھی بھی وہ جنگل میں ہی تھی۔ اس نے ساتھ ہی ایک روڈ دیکھا، پھر اس پر بھاگنے لگی، شاید یہ کسی منزل کی جانب لے جائے۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد اس نے خود کو ہلکی ہلکی آبادی میں پایا تو اس کی سانس میں سانس آئی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس کی نظر ایک کلب پر پڑی تو اسے یاد آیا یہاں وہ پہلے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ اس کے پاس ہی ایک شاپ تھی، وہ جلدی سے اس میں گھس گئی۔ 1 منٹ بھائی، اپنا سیل دیجیے گا، ایک کال کرنی ہے۔ پہلے تو اس آدمی نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ لگتی تو کسی اچھے گھرانے سے ہو، اسی لیے دے دیتا ہوں۔ اس نے اس کے لباس اور پھر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اسے اپنا سیل دے دیا، جو اسپرا نے جلدی سے پکڑ کر دانش کا نمبر ملایا۔ اٹھاؤ پلیز اٹھاؤ، اسپرا نے یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے کہا، اور اسی وقت دوسری جانب سے کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو دانش، میں ہوں اسپرا، اس نے نم لہجے میں کہا۔ اسپرا کدھر ہو یار، میری جان پر بنی ہوئی اور تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں، دانش نے فکر مندی سے کہا۔ دانش؟ وہ اس کا نام لے کر شدت سے رو دی۔ پلیز اسپرا رو مت، بس مجھے بتاؤ تم ہو کدھر، میں تمہیں ابھی لینے آتا ہوں۔ تمہارے گھر گیا تھا، پولیس نے کہا تمہاری فیملی کڈنیپ ہو گئی اور دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، پولیس یہاں چھان بین کر گئی ہے۔ پلیز اسپرا کچھ بولو، کدھر ہو، دانش نے پریشانی سے کہا۔ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ تم مجھے ٹیٹرکس کلب لے کر آئے تھے؟ میں اس وقت ادھر ہی ہوں، اسپرا نے نم لہجے میں کہا۔ اوکے تم ادھر ہی رکو، میں بس ابھی آیا، پلیز وہاں سے اب کہیں مت جانا، میں بس آیا میری جان، وہ کہتا جلدی سے کال بند کر گیا۔ اسپرا نے آدمی کو سیل دینے کے بعد باہر آ کر یہاں وہاں ٹہلنے لگی۔ دل تھا کہ خوف سے پھٹنے کے قریب تھا کہ کہیں ارحم کو پتہ نہ چل جائے اور وہ اسے یہاں سے آ کر لے جائے۔ ابھی وہ خود کی ذات سے لڑ رہی تھی کہ اپنے قریب گاڑی کے رکنے کی آواز سنی۔ وہ بوکھلا کر اچھلی۔ میں ہوں دانش۔ اس سے پہلے وہ چیختی، دانش جلدی سے گاڑی سے نکل کر اسے خود کے سینے سے لگا گیا۔ اس کی آواز سن کر اسپرا آہستہ آہستہ رونے لگی۔ کیا ہوا تھا بتاؤ مجھے، وہ نرمی سے بولا۔ مجھے پہلے یہاں سے لے جاؤ، آئی پرومس میں تمہیں سب بتا دوں گی، بس پہلے یہاں سے لے جاؤ، اسپرا نے التجائیہ کہا۔ دانش نے اس بات میں سر ہلایا اور دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی زن سے بگا لے گیا۔ میں اسے جان سے مار دوں گا، ہم کل ہی اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروائیں گے، تم فکر مت کرو، ہم دونوں مل کر تمہارے پیرنٹس کو بھی ڈھونڈ لیں گے۔ اسپرا سے سب کچھ جان لینے کے بعد دانش سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرے وہاں سے چلے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ اسپرا نے آہستگی سے کہا، کیونکہ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا کہ اس کے پیرنٹس کو کچھ نہ ہو گیا ہو۔ تم لوگوں کے نیبرز نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو انہوں نے پولیس کو انفارم کیا، انہوں نے یہاں کر تحقیق کی، مگر انہیں کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ میں جب یہاں آیا تو مجھے بھی انہوں نے بتایا، یقین کرو سوچ سوچ کر میری حالت خراب اور دماغ معاف ہو رہا تھا۔ دانش نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے آہستگی سے سب بتایا۔ اس نے حکم دیا تھا میرے پیرنٹس کو جان سے مار دو، مجھے نہیں لگتا وہ زندہ ہوں، اسپرا نے بے بسی سے کہتی شدت سے رو دی۔ شٹ اپ اسپرا، چیزوں کو غلط نظریے سے مت سوچو، وہ ٹھیک ہوں گے اور ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے، اس نے گاڑی کو روکتے ہوئے سکون سے کہا۔ لیکن اسپرا بھول جاؤ، اور یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے، آج سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ایسے لباس میں، دانش نے اسپرا کی لانگ شرٹ ساتھ کیپری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں کپڑے اپنا لباس بدلو، ورنہ میں نے خود بدل دیا تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا، تم مکمل لباس میں اور بھی دلکش اور خوبصورت لگتی ہو۔ اسپرا دھیان سے، اور تم نے بتایا کیوں نہیں جو میں نے پوچھا ہے؟ وہ جو اس کے خیالوں میں کھوئی اچانک سے گرنے لگی تھی، دانش کی آواز سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ کچھ نہیں، اور یہ کپڑے اسی کے لائے ہوئے ہیں،
اسپرا نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ اور چلو اندر جا کر بدل لو، پھر صبح نکلنا بھی ہے ہمیں، دانش نے اپنے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میرے پاس ابھی کوئی ڈریس نہیں ہے، اسی لیے یہی ٹھیک ہے، اسپرا نے نرمی سے کہا۔ زیادہ فارمل ہونے کی ضرورت نہیں، میری کوئی شرٹ پہن لو، ساتھ جینز، کل تمہارے گھر سے تمہارے کپڑے لے آئیں گے۔ دانش نے اسے اپنی شرٹ اور جینز پکڑا کر واش روم کی جانب دھکیلتے ہوئے کہا۔ اسپرا تم ادھر ہی سو جانا، میں گیسٹ روم میں سو جاتا ہوں، وہ کہتا ہوا اپنے کپڑے لے کر گیسٹ روم کی جانب چل دیا۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آئی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، وہ بس یوں ہی کروٹیں بدلتی رہی۔ اس کے جسم کا اوپر والا حصہ ٹیٹو سے بھرا ہوا ہے، سفید رنگل، سرخ لب جو ہلکی ہلکی بلیک شیڈ بھی دیتے ہیں، شاید الکوہل اور سگریٹ کے استعمال کی وجہ سے۔ اور اس کے بال پیچ ڈارک بلیک ہیں، بالکل اس کی آنکھوں کی طرح۔ اسپرا نے آفیسر کے سامنے ارحم کا حلیہ بتایا۔ آر یو شیور میڈم؟ ایک رینڈم لڑکا آیا اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین کو بھی اٹھا لے گیا۔ آفیسر اس کی بات کاٹتے ہوئے سردی سے بولا۔ جی سر۔ اس نے کچھ لمحے اس کے داغ والے چہرے کو دیکھا، پھر آہستگی سے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولی۔ آفیسر نے گہرا سانس لیا اور اپنا ہاتھ اپنے داغ والے حصے پر پھیرنے لگا جو بائیں جانب اس کی تھوڑی سی کن پٹی تک پھیلا ہوا تھا۔ اوکے، مگر تمہاری فیملی تک پہنچنے کے لیے مزید انفارمیشن چاہیے، کافی نہیں ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سب کا کوئی ثبوت ہے یا کچھ بھی مزید انفارمیشن؟ وہ اسپرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا نام، ایک آدمی نے اسے اس کے نام سے بھی پکارا تھا۔ اسپرا نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں مسلتے ہوئے کہا۔ کیا نام تھا اس کا؟ آفیسر نے اپنا ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ ارحم، اسپرا نے سرگوشی نما کہا۔ بس یہی؟ اس کا مکمل نام بتاؤ، آفیسر نے آئی برو اچکاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، اس نے بس ارحم ہی کہا۔ کیا تمہیں یاد نہیں وہ گھر کدھر بنا ہوا تھا؟ آفیسر نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کسی جنگل میں وہ گھر تھا، میں اندھا دھند بھاگی اور یہاں وہاں بھی نہیں دیکھا۔ کافی دیر بھاگنے اور چلنے کے بعد میں کلب تک پہنچی، میں صحیح سے نہیں جانتی، وہ بے بسی سے بولی۔ اسی دوران ایک سپاہی آیا اور آفیسر کو ایک فائل پکڑا کر گیا جو اس نے کچھ دیر پہلے ہی منگوائی تھی۔ وہ اس فائل کے پیج بدلنے لگا۔ دانش نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور آہستگی سے اس کا ہاتھ مسلنے لگا۔ اسپرا نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہو جائے گا، دانش نے اسے تسلی دی۔ کیا تم اس آدمی کو پہچان لو گی؟ آفیسر نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا تاکہ ان کی توجہ حاصل کر سکے۔ میں اس کی شکل بھیڑ میں بھی پہچان لوں گی، کیونکہ زندگی میں جتنی تکلیف مجھے اس نے دی ہے کسی نے نہیں دی۔ ہی از ٹرولی مانسٹر، اسپرا نے سرد موری سے ارحم کو سوچتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں تمہیں فائلز دکھاتا ہوں، وہ دیکھ کر بتاؤ ان میں سے تو کوئی وہ آدمی نہیں، آفیسر نے اس کی جانب فائل کرتے ہوئے کہا، جو اسپرا جلدی سے پکڑ کر صفحے الٹنے لگی۔ نہیں، وہ ان میں سے نہیں ہے، وہ جلدی سے کاغذ پلٹتے ہوئے منمنائی۔ دھیان سے دیکھو اسپرا، دانش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ لیکن دانش، وہ، اس کے باقی کے الفاظ منہ میں دم توڑ گئے اور حیرت سے آنکھیں پھیلی۔ دانش نے اس تصویر کی جانب دیکھا جہاں ایک شاندار آدمی اپنے لبوں سے سگار لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ کیا یہ وہی آدمی ہے؟ دانش نے اسپرا کی جانب دیکھا جس کا چہرہ لٹے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ ہاں، یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے اور میری فیملی کو کڈنیپ کیا ہے، اسپرا نے ارحم کی تصویر کی جانب اشارہ کر کے چیختے ہوئے کہا۔ پری ریلیکس، دانش نے اس کے بازو کو سہلایا۔ یہی آدمی ہے وہ دانش، یہی ہے وہ، اسپرا نے واپس سے اونچی آواز میں کہا۔ آفیسر نے جلدی سے اس فائل کو پکڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ آر یو شیور میم؟ آفیسر نے تحمل سے پوچھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں اس کا چہرہ کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ وہی آدمی جس نے پہلے مجھے اور بیلا کو کڈنیپ کیا اور پھر میرے ماں باپ کو مارنے کا حکم دیا۔ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ بے بسی سے بولی اور آنکھیں روانی سے بھیگنے لگی۔ ناممکن، وہ لب بھینچ کر گہرا سانس بھرتا ہوا بولا۔ میں بتا رہی ہوں وہی آدمی جس نے مجھے ٹارچر کیا، پھر کڈنیپ اور میرے ماں باپ کو کڈنیپ کیا۔ اب کی بار وہ ہلکے بل چیخی۔ آفیسر نے فائل ٹیبل کے اوپر اچھال کر خود کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لی اور ساتھ اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ یہ ناممکن ہے، تمہیں سچ میں یقین ہے یہ وہی آدمی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا۔ کیا آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ میں بتا رہی ہوں یہ وہی آدمی ہے، اسپرا نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پری کام ڈاؤن، دانش نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس نے 2 پل میں میری زندگی تہس نہس کر دی۔ اگر میری جگہ آپ کی خود کی بیٹی ہوتی، اسے بھی ایسے ہی بار بار ایک ہی سوال کرتے، فوری ایکشن نہ لیتے آپ؟ وہ شعلہ برساتی نظروں سے آفیسر کی جانب دیکھتے ہوئے چیخی۔ باہر سے کچھ پولیس والے اتنا شور سن کر اندر کی جانب آگے، جنہیں آفیسر نے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے باہر بھیجا۔ میڈم آپ یہاں بیٹھ جائیں، آفیسر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ نہیں، میں، پلیز میم، آفیسر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا سیٹ پر بیٹھ گئی۔
میری بات سنیں پلیز، میں آپ کی سچویشن سمجھ رہا ہوں اور میں نے آپ کی فیملی کو ڈھونڈنے کے لیے ایک آپریشن بھی تیار کر لیا ہے۔ آپ بس گھر جائیں، ریسٹ کریں، آپ کو اس کی شدید ضرورت ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کر سکتا ہوں۔ آپ کو صرف کیا میں یہ آپ کو کیا بتا رہی ہوں، آپ مجھے ڈاکٹر کا مشورہ دے رہے؟ میم پلیز سمجھے، مجھے نہیں آپ کو سمجھنا۔ انف از انف۔ آفیسر اس کے الفاظ کاٹتے ہوئے ایک دم سے گرایا۔ میں یہاں تمہاری فیملی کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہوں، یقین کرو میں اپنا 100% دوں گا، لیکن جو سب تم کہہ رہی ہو ویسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ آفیسر نے فائل پکڑ کر واپس سے اس آدمی کی تصویر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا، تم جو بھی کہہ رہی ہو ایسا لگ رہا ہے تم سٹریس میں ہو اور کچھ بھی بول رہی ہو، اس لیے ڈاکٹر کو دکھاؤ اپنا آپ۔ اوکے، آپ کو لگتا ہے میں جو بھی کہہ رہی ہوں سب جھوٹ ہے؟ آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ وہ یہی آدمی ہے، وہ بھی بسی سے بولی، کیونکہ آپ کو مینٹلی صدمہ ہے اور کچھ نہیں۔ جو آپ بول رہی ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آئی تھنک یو نیڈ اے تھراپسٹ۔ وہ سکون سے گویا ہوا۔ اسپرا نے اس کی جانب حیرت سے دیکھا، غصے سے اس کا خون کھولنے لگا۔ مجھے نہیں آپ کو تھراپسٹ کی ضرورت ہے، میں تب سے بتا رہی ہوں یہ وہی آدمی جس نے آری 2 دنوں سے مجھے ٹارچر کی اور آپ کہہ رہے ہیں میں پاگل ہوں۔ اسپرا نے اس کی جانب حیرت سے دیکھا، غصے سے اس کا خون کھولنے لگا۔ مجھے نہیں آپ کو تھراپسٹ کی ضرورت ہے، میں تب سے بتا رہی ہوں یہ وہی آدمی جس نے آری 2 دنوں سے مجھے ٹارچر کیا اور آپ کہہ رہے ہیں میں پاگل ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولی، ہاں تم ہو۔ آفیسر نے سکون سے کہا، یا خدا پلیز دانش مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ ایک دم سے اٹھتے ہوئے بولی، میم میں نے بہت سن لیا، اب ایک لفظ مزید نہیں سنوں گی۔ وہ آفیسر کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولی اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ میم آئی ایم سیریس، یو نیڈ اے تھراپسٹ۔ آفیسر اس کے پیچھے بڑبڑایا لیکن وہ اگنور کرتی آگے بڑھ گئی جبکہ دانش اس کے پیچھے چلنے لگا۔ میم آپ کو اور لوگوں کی تصویریں دکھا دوں، ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو اور وہ کوئی اور ہو۔ اسپرا جو باہر ہی نکلی تھی ایک دم رکی اور مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے پتا میں نے کیا دیکھا اور سہا ہے، اس لیے میں جانتی جو میں نے کہا وہ بالکل سچ ہے، اس نے کہہ کر دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ نہیں تم سچ نہیں کہہ رہی، جس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں وہ مر چکا ہے، آفیسر نے سیٹ سے اٹھ کر چیختے ہوئے کہا۔ اسپرا کا وجود تھما اور اس نے پلٹ کر آفیسر کی جانب دیکھا۔ کیا؟ اسپرا نے بے یقینی سے کہا، جو آپ نے سنا وہ مر چکا ہے، آفیسر نے اسے گھورتے ہوئے کہا جبکہ اسپرا کی دھڑکن خوف سے بڑھنے لگی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں آفیسر؟ آپ کو احساس بھی ہے وہ مرا نہیں، زندہ ہے۔ میں نے اسے کلب میں دیکھا، پھر جب اس نے مجھے میری بہن کو کڈنیپ کروایا تب دیکھا، اور میں نے اسے کل بھی تو دیکھا، وہ مرا نہیں، زندہ ہے، وہ مر چکا ہے مس اسپرا۔ آفیسر نے اسپرا کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، ہی واز ون آف دا موسٹ وانٹیڈ کریمنلز۔ اس کو زندہ پکڑنا ناممکن تھا، اس لیے اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا۔ آفیسر نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس نے مرنے کا ڈرامہ کیا ہو۔ دانش نے آفیسر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، نہیں ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ میں ہی تھا جس نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اسپرا نے کرسی پر بیٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے کہا، 1 منٹ۔ آفیسر یہ کہتا ہوا اٹھا اور کبڈ کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ کچھ دیر میں ایک فائل لے کر وہ اسپرا کے قریب آیا اور اسے پکڑائی، جس میں کچھ تصویریں تھیں۔ یہ دیکھو، یہ ڈرگز ہیں جنہیں ٹرانسپورٹ اور لوڈ کیا جاتا رہا ہے۔ آفیسر نے تصاویر کی جانب اشارہ کیا۔ عورتیں، ڈرگز اور سمگلنگ اس کا پیشہ تھا۔ وہ یہ سب کام اٹلی کے آدمی رضا برینڈیڈو جو مین سربراہ ہے اس کے لیے کرتا تھا، وہ اس کا رائٹ ہینڈ آدمی تھا۔ تو آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارا؟ دانش نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں نے مارا، وہ اور اس کا سربراہ ہمارے نشانے پر تھے۔ مجھے آج بھی وہ رات ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ سال پہلے ہمیں انفارمیشن ملی کہ رضا اپنے ایک پارٹنر ٹونی کے ساتھ بینکاک میں مل رہا ہے۔ سارا بینکاک اس کی انگلی کے اشارے پر چلتا تھا۔ وہاں کے لوگوں کو کسی قسم کی حفاظت میسر نہیں تھی کیونکہ ان کی پولیس نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ صرف اپنی جیب گرم رکھنا جانتی تھی، باقی ان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا، اور ٹونی انسانوں کو بیچتا تھا۔ آفیسر نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہم لوگ دی ہوئی انفارمیشن کے مطابق بینکاک روانہ ہو گئے تاکہ ان تینوں رضا، ٹونی اور ارہم کا سر قلم کر سکیں۔ کچھ پولیس وہاں کی ہمارا ساتھ دے رہی تھی جبکہ کچھ نے اس بارے میں اطلاع انہیں دے دی۔ ہمیں اوپر سے آرڈرز دیے گئے تھے کہ اگر ضرورت پڑے تو ہتھیار بھی استعمال کریں۔ اس طرح گنز کے ذریعے ان لوگوں کے خلاف مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے بہت سے ہمارے سپاہی دم توڑ گئے۔ ایک پل کو تو لگنے لگا جیسے ہم سب کو ختم کرنے کے لیے بس اسکارپیو اور اس کے ساتھی کافی ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے آفیسر نے لمبا سانس کھینچا۔ مجھے یاد ہے آج بھی وہ گلی جس میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں ارہم کو دیکھا۔
آفیسر یہ کہتے ہوئے اپنی پشت سیٹ کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کر گیا۔ پھر کیا ہوا؟ دانش نے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا۔ تم لوگ یہ نشان دیکھ رہے ہو؟ آفیسر نے اپنے چہرے کی لیفٹ سائیڈ پر کن پٹی سے تھوڑی تک پہلے نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا اور دانش دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ اس کی وجہ سے ہی ہے۔ ہمارے آفیسرز نے بہت عمدہ ٹیم ان کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجی، مگر اسکارپیو نے سب کی توجہ اپنی جانب کروا کر ٹونی اور رضا کو وہاں سے فرار کروا دیا۔ یقین کرو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی میں اس کے جیسا آدمی نہیں دیکھا ہے۔ اس کے آس پاس سب اس کے آدمی مر چکے تھے، لیکن اس کے حوصلے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ وہ اکیلا ہم سے لڑتا رہا۔ اس کے پاس کسی قسم کا ہتھیار نہیں بچا تو وہ خالی ہاتھوں سے لڑتا رہا، یعنی اسے کوئی طاقت لڑائی سے روک نہیں پائی۔ ہی واز اے مونسٹر، پیور مونسٹر۔ میں نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا تھا کہ اسے زندہ پکڑنا ہے، کیونکہ میں ٹونی اور رضا کا پتہ چلوانا چاہتا تھا، مگر اس نے میرے آدمیوں کو میری آنکھوں کے سامنے انتہائی بے رحمی سے قتل کیا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میرے ایک آدمی کو ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا۔ اس کے ہاتھ ایک دفعہ بھی نہیں کپکپائے، بلکہ اس کی آنکھیں مجھے چیلنج کر رہی تھی کہ اگر ہمت ہے تو اس پر گولی چلاؤ۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سا بھی خوف نہیں تھا، صرف وحشت اور غصہ تھا، سب کو تباہ و برباد کر دینے کا۔ اس لیے میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اسے قتل کر دینے کے، اسی پل اسی جگہ۔ آفیسر نے یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں فرش کے اوپر گاڑی۔ ہی ڈائیڈ؟ اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ یس، آفیسر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقین سے کہا۔ آپ یہ کیسے جانتے ہو؟ کیونکہ اس کی نبض نہیں چل رہی تھی اور میں نے اس کے دل میں گولی چلائی تھی۔ آفیسر نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ کیا اسے دفن کیا گیا؟ دانش نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، اس کا وجود جل گیا تھا۔ آپ کیسے کہہ سکتے؟ کیا آپ نے اسے جلتا دیکھا؟ میں کتنی دفعہ بتا چکا مس اسپرا، میں نے خود مارا ہے اسے، سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ وہ آدمی نہیں ہو سکتا جس کی آپ بات کر رہی۔ آفیسر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسپرا نے اپنا چہرہ اپنے خاتون کے پیالے میں چھپایا اور گہرا سانس لیا۔ کیا میں سچ میں پاگل ہو گئی ہوں؟ کیا مجھے واقعی میں تھراپسٹ کی ضرورت ہے؟ وہ دل ہی دل میں خود سے بڑبڑائی۔ مس اسپرا، آپ گھر جائیں اور آرام کریں۔ آپ کی فیملی کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن ملے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے، آفیسر نے نرمی سے کہا۔ شکریہ آفیسر، دانش نے کہتے ہوئے اسپرا کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور وہ پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گئے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور دانش کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ سارے سفر میں دونوں نے ایک دوسرے سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ او میرے خدایا، شکر ہے تم بالکل ٹھیک ہو ہنی۔ اسپرا جو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی تھی، عالیہ بیگم کی آواز سنی تو وہاں ہی رک گئی، کیونکہ وہ رات میں بھی دیر سے آئی تھی اور صبح بھی جلدی نکل گئی، اسی لیے ابھی تک ان سے نہیں ملی تھی۔ عالیہ بیگم آگے بڑھی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم تمہارے لیے اور باقی سب کے لیے بہت فکر مند تھے۔ تمہارے ماموں بھی صبح سے اس قدر پریشان ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا یہ سب کیسے ہو گیا، عالیہ بیگم نے پریشانی سے کہا، جس پر اسپرا نے نظر اٹھا کر اپنے ماموں کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پر تھکاوٹ اور پریشانی کے تاثرات واضح تھے۔ عالیہ بیگم ایک وکیل ہیں، جبکہ اویس صاحب نیورولوجسٹ ہیں۔ تم لوگ کدھر گئے تھے؟ عالیہ بیگم نے اسپرا اور دانش کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسپرا جاننا چاہتی تھی پولیس والوں نے پھپھو، انکل اور بیلا کے بارے میں کوئی انفارمیشن حاصل کی ہے یا نہیں، بس اسی سلسلے میں گئے ہوئے تھے، دانش نے شائستگی سے جواب دیا۔ لیکن تم خود کدھر تھی اس رات جب ان سب کو کڈنیپ کیا گیا؟ عالیہ بیگم نے پوچھا، جس پر اسپرا نے گہرا سانس لیا۔ میں باہر تھی، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ باہر کدھر گئی تھی؟ اسپرا عالیہ بیگم کو نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس نے انہیں کچھ بھی بتایا تو وہ یہ کیس اپنے ہاتھوں میں لے لیں گی، اور وہ اب ان لوگوں کے لیے کسی بھی قسم کی مشکل کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ اپنی یہ تحقیق تھوڑی دیر بند کرو گی عالیہ؟ وہ تھکے آ رہے ہیں، کم از کم انہیں بیٹھنے تو دو، اویس صاحب نے ان سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا نے سکون کا سانس بھرا۔ اوکے جاؤ بیٹا، جا کے فریش ہو جاؤ، پھر نیچے آؤ، مجھے تم سے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں، عالیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اویس صاحب نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، جبکہ اسپرا ہاں میں سر ہلاتی اوپر کی جانب چلی گئی۔ مجھے یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، میں یہاں مزید نہیں رک سکتی، اسپرا نے کمرے میں یہاں وہاں چکر لگاتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا دل کچھ غلط ہونے کے خیال سے لرز رہا تھا۔ اور وہ کیوں بھلا؟ دانش نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری مما، میں انہیں کچھ نہیں بتا سکتی دانش، میں اپنی وجہ سے مزید کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ پہلے بھی اس کی دھمکی کو سیریس نہیں لیا تھا، اور اس کی قیمت میری فیملی ادا کر رہی ہے، خدا جانتا ہے وہ زندہ بھی ہیں یہاں۔ وہ یہ کہتے ہوئے بے بسی سے رو دی۔ وہ زندہ ہے، انہیں کچھ نہیں ہوا ہوگا، یقین کرو، دانش نے آہستگی سے کہہ کر اس کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ مجھے ذرا سمجھ نہیں آ رہی ہے سب آخر میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟
وہ زمین پر بیٹھ کر سسکتے ہوئے بولے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دانش نے اس کے برابر بیٹھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت سے کہا۔ جب وہ خاموش رہی تو اسے ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر بیڈ کی جانب لے گیا۔ کچھ دیر ریسٹ کر لو، وہ لائٹ آف کرتے ہوئے بولا۔ اسپرا بیڈ پر لیٹ گئی تو وہ کمرے سے نکل گیا۔ اسپرا کا شدت سے دل کیا کہ وہ فاطمہ اور فائقہ سے بات کرے، مگر اپنے ڈر کی وجہ سے ویسے ہی لیٹی رہی اور مختلف سوچوں میں الجھنے لگی۔ دانش، جب مسلسل لیٹے رہنے پر اسے نیند نہیں آئی تو تھک کر دانش کے پاس آ کر اسے پکارا جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے چینل بدلتے ہوئے کہا، کیا ہم ہمارے گھر جا سکتے ہیں؟ اسپرا نے امید سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، وہ سکون سے بولا۔ مگر کیوں؟ بیکاز دا ہوم از سیل کلوزڈ ڈیو ٹو آل دا انویسٹیگیشن، وہ نیوز دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن میں گھر جا کر دیکھنا چاہتی ہوں اور میرے جانے کے بعد کیا ہوا تھا، وہ لب چباتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں پری، بس گھر میں کیا وہاں خون کے نشان موجود تھے؟ وہ لرزتی آواز میں بولی۔ اس کے الفاظ پر دانش نے پلٹ کر حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ انفارمیشن کے بعد میں اور ماما پاپا فوراً ادھر گئے تھے، وہاں کسی قسم کا خون نہیں تھا۔ تم ٹھیک ہو اسپرا، وہ بھی ٹھیک ہوں گے اور بہت جلد ہم سب کے درمیان موجود ہوں گے، اس لیے ضرورت سے زیادہ سوچ کر خود کو تکلیف مت پہنچاؤ، وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے اسپرا اپنا منہ کھولتی، ان دونوں کی توجہ دانش کے بجتے موبائل نے کھینچی۔ دانش نے غصے سے کال اٹھائی اور سلگتے ہوئے لہجے میں 2 باتیں کر کے بند کر دی۔ کیا تھے یہ سب؟ اسپرا نے دانش کی کال بند کر دینے کے بعد پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، اسپرا نے اسے گورا۔ کوچ غصہ ہے مجھ پر، دانش نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ او، تو جاؤ ملو اس سے جا کر، پریکٹس کرو، ویسے بھی میچ قریب ہے، اسپرا نے جلدی سے کہا کیونکہ وہ اس پر کسی قسم کا بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ پھر تم بھی میرے ساتھ چلو گی؟ نہیں، تم جاؤ، میں تمہارا ادھر ہی ویٹ کر رہی، اسپرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، بس کچھ گھنٹے، جلدی ملتے ہیں، وہ کہتے ہوئے اٹھ گیا اور بائک کی چابی لے کر گھر سے نکل گیا۔ اسپرا جو دانش کے جانے کے بعد ان کے گھر کی تصویریں دیکھ رہی تھی، اچانک سے اسی ٹیلی فون کے بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی لیونگ ایریا تک گئی اور فون کان ساتھ لگایا۔ پری، کیا دانش گھر ہے؟ میں تب سے اسے فون کر رہی ہوں، کیوں نہیں اٹھا رہا؟ عالیہ بیگم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ کوچ سے ملنے گیا ہے، کیا کوئی کام تھا؟ مجھے بتا دیں آنٹی، اسپرا نے لب چباتے ہوئے کہا۔ وہ گھر واپس کب آئے گا؟ کچھ گھنٹوں تک، وہ سکون سے بولی۔ اللہ، گھنٹوں تک، عالیہ بیگم منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ کیا ہوا ہے آنٹی، آپ مجھے بتائیں، اسپرا نے پریشانی سے کہا۔ میں بہت ضروری فائل گھر بھول گئی ہوں، اسے فون کرو، جیسے ہی اٹھائے اسے بولنا نیلے رنگ کی فائل میرے وارڈروب سے لے کر فوری میرے پاس پہنچے، انہوں نے تیزی سے کہا۔ یا شور، از اٹ ویری ارجنٹ؟ اسپرا نے اپنا ایک ہاتھ کرسی پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیس اگلے گھنٹے میں شروع ہو جائے گا، اسے بولنا جلدی کرے، میں یہاں سے بھی ابھی کسی کو نہیں بھیج سکتی، سب مصروف ہیں، پلیز اسے کہنا جلدی دے جائے، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ اوکے، آپ فکر مت کریں، میں لے آتی ہوں، اسپرا نے کہا۔ شکریہ بیٹا، مجھے سچ میں ابھی اس کی بہت ضرورت تھی، انہوں نے سکون بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ والی کوئی بات نہیں، میں بس آ رہی آنٹی، وہ یہ کہہ کر کال بند کر گئی اور وارڈروب سے فائل لے کر گاڑی میں رکھی اور کورٹ چلی گئی، جہاں عالیہ بیگم انٹرس پر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ ڈارلنگ، عالیہ بیگم نے اسپرا کے گال کو محبت سے چومتے ہوئے کہا۔ ویسے کیا تم اندر آ کر کیس دیکھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اسپرا کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا۔ نہ بابا نہ، ایسے خوفناک کیس آپ خود ہی لڑیں اور دیکھیں، اسپرا نے ہوا میں بازو اٹھاتے ہوئے کہا، جس پر عالیہ بیگم مسکرا دی اور اس کی گال پر ہلکی سی چپت لگائی اندر کی جانب بڑھ گئی تو وہ بھی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی جانب چل دی۔ کیا جو آفیسر نے کہا وہ حقیقت ہے؟ کیا سچ میں ارحم مر چکا ہے؟ لیکن پھر جس سب کا میری آنکھیں گواہ ہیں وہ کیا تھا؟ وہ بے بسی سے خود سے بڑبڑانے لگی۔ اتنے میں گاڑی کے ہارن کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے میرر سے اسے آگے جانے کا اشارہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ ہارن دیتا رہا تو اس نے غصے سے گاڑی کی سپیڈ نارمل کر دی تاکہ پچھلی گاڑی آگے گزر سکے، لیکن گاڑی آگے گزرنے کی بجائے اس کا راستہ بلاک کر گئی۔ اگر وہ اسی وقت بریک نہ لگاتی تو دونوں گاڑیاں آپس میں بری طرح ٹکرا جاتی۔ تم؟ اسپرا جو انتہائی غصے سے گاڑی سے نکل کر اسے کچھ سنانے لگی تھی، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی زبان لڑکھڑائی اور چہرہ لٹے کی مانند سفید پڑ گیا۔ زین، سامنے کھڑے شخص نے کہا اور اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اسپرا جلدی سے واپس گاڑی کی جانب آگی، اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی زین نے اسے بازو سے پکڑا۔ چھوڑو مجھے، اس سے پہلے
وہ اور زور سے چلاتی زین نے اسے گاڑی کے ساتھ لگا کر اس کے منہ پر زور سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ چلاؤ مت، میں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، وہ سرگوشی نما آواز میں بولا، لیکن اس کے باوجود اسپرا خود کو چھڑانے لگی۔ اسٹاپ اٹ اسپرا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا، لیکن وہ اس کے الفاظ کو اگنور کرتی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے تمہیں کمرے میں خود کو بند کرنے کو کہا تھا، تم وہاں سے کیوں بھاگی؟ تم جانتی ہو آج صبح ارہم واپس وہاں گیا تھا، تمہیں وہاں نہ دیکھ کر جانتی اس نے کیا کیا ہے؟ زین نے انتہائی سکون سے پوچھا، جبکہ اس کی گرین آنکھیں اسپرا کی براؤن آنکھوں کو گورنے لگی۔ اس نے مائرا کو جان سے مار دیا۔ وہ جو اپنا آپ چھڑانے کی کوشش میں لگی تھی، زین کے الفاظ پر اس کی سانسیں تھمی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا؟ اس نے صدمے سے کہا، تمہیں ایک چیز ارہم کے بارے میں جان لینی چاہیے، وہ ایک انتہائی جنونی انسان ہے اسپرا۔ اسے لگا مائرا نے تمہیں گھر سے بھاگنے میں مدد کی ہے، اسی لیے اس نے اسے جان سے مار دیا۔ اسپرا نے تکلیف سے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا، جبکہ آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ یقین کرو، اس نے صرف ناشتہ کروایا تھا، بھاگنے میں ذرا برابر بھی مدد نہیں کی تھی۔ وہ تو اب یہ وقت یہاں رونے دھونے کا نہیں ہے، جب منع کیا تھا تب تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ اسکارپیو نے کچھ آدمی تمہاری بیسٹ فرینڈز کے پیچھے لگائے ہیں، کچھ تمہارے منگیتر اور کچھ اس کے پیرنٹس کے پیچھے۔ وہ تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک تمہیں واپس سے حاصل نہ کر لے۔ زین نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پھر بھی وہ بہتے جا رہے تھے۔ اسپرا نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے فکر مندی واضح تھی۔ چلو تمہیں اس کے پاس لے چلوں، ارہم نے واپس سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں بالکل بھی اس مونسٹر کے پاس نہیں جاؤں گی، اسپرا نے زین کا ہاتھ خود سے پرے دھکیلتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم اپنے تمام محبت کرنے والے رشتوں کو کھو دو گی، وہ چیختے ہوئے بولا۔ اس کی آواز سے روڈ پر محسوس ہوتا شور بھی ساکن ہوا اور اسپرا پتھرائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ نہیں، میں کسی کو بھی نہیں کھوؤں گی، میں ابھی اسی وقت پولیس کو کال کرتی ہوں، اسپرا نے اپنی پاکٹ سے سیل نکالتے ہوئے کہا۔ پولیس تم پر ہرگز یقین نہیں کرے گی، اس کا اندازہ تمہیں آج صبح نہیں ہوا کیا؟ زین نے اپنے سینے پر اپنے بازو باندھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اسپرا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں سب جانتا ہوں اسپرا، ان کی نظر میں ارہم مر چکا ہے، اور وہ آفیسر خود گواہ ہے، اس لیے وہ تمہاری بات پر تب تک بالکل بھی یقین نہیں کرے گا جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے ارہم کو زندہ نہ دیکھ لے۔ اور یقین کرو، یہ ابھی اتنی جلدی ہونے والا نہیں، زین نے تحمل سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن اسپرا اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بار بار نمبر ڈائل کیے جانے لگی، کیونکہ سامنے سے ابھی تک آفیسر نے اس کی کال نہیں اٹھائی تھی، اور ساتھ ایک نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگی، جو انتہائی پرسکون تھا، نہ کہ ارہم کے باقی آدمیوں کی طرح بے رحم اور بے حس۔ کیا تم اپنی فیملی کو واپس سے حاصل نہیں کرنا چاہتی اسپرا؟ وہ سکون سے گویا ہوا، جبکہ اسپرا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ہیلو آفیسر، سنان اسپیکنگ۔ ہیلو۔ اسپرا نے جلدی سے کال کاٹ دی اور آگے بڑھ کر زور سے زین کے منہ پر پنچ مارا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، کہاں ہے میری فیملی؟ وہ چیختے ہوئے بولی اور ساتھ زین کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ اسپرا، یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے۔ میری بات دھیان سے سنو، میں بہت سکون سے کہہ رہا ہوں، ورنہ یقین کرو میں اپنے طریقے پر آیا تو تمہیں پسند نہیں آئے گا، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ میں نہیں سنوں گی، جو کرنا ہے کر لو، اور اپنے ہاتھ ہٹاؤ میرے ہاتھوں سے، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اسپرا باز آؤ، ورنہ تم اپنے پیرنٹس کو کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی، زین نے اسے وارن کیا۔ اسپرا نے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم لوگ کیوں مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑ دیتے؟ میں تھک چکی ہوں سب سہتے سہتے، وہ اس کے سامنے باقاعدہ گڑ گڑانے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ اپنے دوست، رشتہ دار سب کو بچاؤ اسپرا، میرے ساتھ چل کر، کیونکہ تمہارے پاس دوسری کوئی آپشن ہی نہیں ہے، وہ نرمی سے بولا، جبکہ اسپرا کے ذہن میں ارہم کا وجود گما۔ اگر تم یہاں سے مجھ سے دور بھاگی تو میں تمہیں بتاؤں گا میری دنیا میں مجھے اسکارپیو کیوں کہتے ہیں۔ ارہم کے الفاظ یاد آنے پر اس کا وجود خوف سے لرزا۔ پلیز میں نہیں، وہ نم لہجے میں بڑبڑائی۔ اوکے، پھر نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ کہتا ہو اسے وہاں چھوڑ کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ کیا تم اس سب میں میری مدد کرو گے؟ اسپرا نے اس کے قریب جا کر روکتے ہوئے کہا۔ مدد؟ زین نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں مدد، کیونکہ تم اسے اچھے سے جانتے ہو، پلیز بتاؤ میرے پیرنٹس کدھر ہیں، اور ساتھ میں اس کے بھیجے گئے آدمی جو میرے دوستوں اور ماموں کی فیملی کے پیچھے ہیں، انہیں وہاں سے ہٹا دو پلیز۔ اسپرا جو اس کی جانب امید سے دیکھ رہی تھی، زین کی ایک دم کہکھا لگا کر ہنسنے پر پریشانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جیسے اس کی کہی گئی بات اس کے لیے کوئی لطیفہ ہو۔
تم سچ میں بہت مذاق کرتی اسپرا، میں تمہاری مدد بھلا کیوں کروں گا؟ زین نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، جبکہ اسپرا نے غصے سے گھورا۔ تم نے اتنے اچھے سے مجھ سے بات کی اور ایک دفعہ بھی مجھے ہرٹ نہیں کیا جیسے وہ کرتا ہے، تو پھر تم میری مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اپنے سینے پر بازو باندھتے ہوئے بولی۔ کیونکہ میں ارحم نہیں ہوں، ہم دو مختلف انسان ہیں۔ بے شک ہم دونوں کے راستے ایک ہیں، لیکن چیزیں دونوں اپنے طریقے سے سنبھالتے ہیں۔ میری تھوڑی سی نرمی کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ وہ ارحم ہے، میرا بیسٹ فرینڈ ہے، مانا وہ مونسٹر ہے لیکن میں اسے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تم بے شک ابھی میرے ساتھ مت چلو، وہ تمہیں اپنے طریقے سے واپس لے جائے گا، لیکن میرا تمہارے لیے ایک مشورہ ہے، اس کی سنو، اس کی مانو۔ اسے انکار پسند نہیں ہے۔ جتنی جلدی تم یہ سمجھ جاؤ گی تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں ابھی جا کر اسکارپیو کو انفارم کر دوں گا تمہارے بارے میں۔ یقین کرو جس طرح وہ چیزیں خود ہینڈل کرے گا وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں۔ زین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آخری لائن پر زور دیا۔ اسپرا وہیں چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسکنے لگی، جبکہ زین پاس کھڑا اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ابھی اسپرا اپنے آنسو صاف کر کے زین کو جواب دینے ہی لگی تھی، تب بھی ایک کار انتہائی تیزی سے آئی اور بے دردی سے دانش کی گاڑی سے ٹکرائی، جس کی وجہ سے گاڑی کی ساری لائٹس ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئیں، اور پھر وہی گاڑی آگے جا کر گاڑی کی بیک سائڈ سے ٹکرائی، جس سے گاڑی کا وہ حصہ بھی ٹوٹ گیا۔ خوف سے اسپرا چیخنے لگی۔ ارحم نے آگے بڑھ کر اسپرا کو بازو سے پکڑا۔ اسی لمحے وہ گاڑی ریورس ہوئی اور ان کے پاس آ کر رک گئی۔ اس میں سے نکلنے والے انسان کو دیکھ کر اسپرا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اسپرا کی آنکھیں جب پیچ ڈارک بلیک آنکھوں سے ٹکرائی تو اس کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، اسپرا کا وجود خوف سے لرزنے لگا، اس کا ہر بڑھتا قدم اس کی جان لینے کا باعث بننے لگا۔ اسپرا نے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن سامنے سے چلتے آ رہے وجود میں اس قدر وحشت تھی کہ اس کے قدم بھی وہاں سے ہلنے سے انکاری ہونے لگے۔ وہ آگے بڑھا اور اسپرا کو اس کے بازو سے دبوچ کر خود کی جانب کھینچا۔ خوف سے اسپرا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا کہ وہاں سے مت بھاگنا، میں نے تمہیں منع کیا تھا، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ارحم نے اس کے بازو پر اپنی گرفت شدید سہد کر کے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسپرا نے یہاں وہاں لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا چاہا، مگر وہ سڑک سنسان تھی اور اس وقت صرف وہ تینوں وہاں موجود تھے۔ جواب دو، مجھے کچھ پوچھ رہا ہوں میں، ارحم نے اسے تھوڑی سے دبوچتے ہوئے کہا، جبکہ اسپرا کا ذہن خوف سے معاف ہونے لگا۔ مجھے اپنے الفاظ دہرانا پسند نہیں، اس نے وان کیا اور ساتھ ہی اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے۔ ارحم تحمل سے، یار اس کی حالت تو دیکھو۔ لیکن ارحم کی ایک نظر پر زین نے لب بھینچے۔ مگر شٹ دا ہیل اپ، وہ چیختے ہوئے بولا اور اسی وقت اسپرا کی جانب دیکھا جو اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ارحم نے جلدی سے دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں ڈالا اور پھر وہاں سے گاڑی اپنے مینشن کی جانب لے گیا، جبکہ زین بھی گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور سٹارٹنگ میں جس چینل کا آپ سے ذکر کیا اس کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں۔ آپ کو طرح طرح کے پرینکس ملیں گے وہاں پہ آپ کو طرح طرح کے پرینکس ملیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو پوئٹری ملے گی، جو شاعری لورز ہیں ان کو شاعری ملے گی، اس کے علاوہ اسٹیٹس آپ کو ملیں گے۔ تو آپ ضرور اس چینل کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ تو آپ کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔